ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کیسے ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، اس کامیابی کے سلسلے میں رائمنڈ میں اجتماع ہوتا ہے ہر سال. اس میں یہ فکر کی جاتی ہے کہ کیسے ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں. اور کامیابی کہا کسے جاتا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے کامیاب. کام کا معنی ہے مقصد اور یاب کا معنی ہے پا لینا، یعنی مقصد کو پا لینا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، میری اولاد کامیاب ہو جائے. لیکن کامیابی کے تعین میں، کامیابی کیسے ملے گی، اس کے تعین میں انسان بسا اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے. بعض چیزوں کو کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی، کہ کامیابی کا معنی ہے مقصد کو پا لینا. اور مقصد ہر انسان کا ایک ہی ہے جو پیدا کرنے والے نے بتلایا ہے کہ اپنے اللہ کو پا لینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا، یہ کامیابی ہے. اور جیسے یہ آنکھ بند ہوگی مرنے کے بعد، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آدمی نعمتوں میں رہے، اس میں رہائش کا اچھا انتظام ہو، اچھا کھانے کو ملے، آسائشیں ہو، تو وہ اصل کامیابی ہے. اور اللہ کے جتنے نبی آئے، نبیوں نے آخرت کو کھول کر بیان فرمایا. نبیوں کی ساری دعوت آخرت کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، مخلوق سے خالق کی طرف جوڑتے. اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ملک مال چیزوں سے نکال کر اعمال میں لگاتے. اور تیسرا دنیا سے آخرت کی طرف لگاتے. یہ نبیوں کی دعوت ہے. اور اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. اور باقی 18ویں پارے کے شروع میں فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں فرمایا، قد افلح من تزکا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اپنے اندر کی دنیا جس نے بدل لی، یعنی اندر کی دنیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگ گئی، تو یہ کامیاب ہے. اور سورہ شمس میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہاں بھی نفس کا تذکرہ ہے. جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، رذائل سے پاک کر لیا، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، عجب سے، خود پسندی سے. یہ امراض بڑے بڑے مرض ہیں، ان سے پاک ہو گیا تو یہ آدمی کامیاب ہے. اور یہ فکر چل رہی ہے کیسے پوری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں. اور اس میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں. 70 سال انہیں اس محنت میں لگے ہو گئے، اور اس کے نتائج بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں. جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس محنت میں لگنے والوں کی کچھ کارگزاریاں بیان کی تھیں، کیسے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. تو بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ، ان کی محنت
انہوں نے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اور میرے بیوی بچے امن میں رہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ امن مل جائے، بد امنی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور دوسرا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو، لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں، مجھ سے نفرت کرنے والا کوئی نہ ہو، میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں. اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی اور مجھے بھی آسانی والی کشادہ روزی مل جائے. یہ ہر انسان یہ چاہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں، امن بھی ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، روزی روٹی بھی ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور عزت یہ بھی ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مضبوط ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تحفے میں دیں گے، ساری چیزیں تحفے میں ملیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو. یہ سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، یہ دھوکہ دہی نہ کرے، یہ اپنی بات کا سچا ہو، جہاں جائے سچائی اس کی زبان سے نکلے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ ایسا یقین ہو کہ جیسا پتھروں میں جو اندر کیڑے پتھروں کے، ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس پتھر پہ عصا مار. پتھر پہ عصا مارا، اس کے اندر سے چھوٹا سا پتھر نکلا. کہا اس پہ عصا مار. پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا باری تعالیٰ، یہ پتھر بند ہے، اس کے اندر کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. وہ مالک وہی جانتا ہے کیسے کسی کو کہاں کب کیسے روزی دینی ہے. انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ انسان اپنا خرچ اپنی بساط کے مطابق کرے. کسی انسان میں یہ اختیار نہیں کہ اپنی آمدن بڑھا لے. آمدن کا بڑھانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اختیار میں ہوتا تو سارے مالدار ہوتے. اپنا خرچ کرنا انسان کے اختیار میں ہے کہ سوچ سمجھ کے خرچ کرے. یہی پیسے ہیں، یہ 10,000 ہے یا 1,00,000 ہے، اسی میں نے اپنا مہینہ گزارا کرنا ہے. خرچ کرنے میں انسان کو کچھ اختیار دیا گیا ہے. یہ اپنے جیب کو دیکھ کر چلے. ایسے نہ کرے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس یہ ہے تو میں بھی یہ کام کروں، اور اس کے لیے پھر کوئی قرض لے یا شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، ڈکیتی کرے، چوری کرے. جو بھی ایسا عمل کرے گا یہ خسارے میں چلا جائے گا، یہ گھاٹے والی زندگی میں چلا جائے گا. تو انسان کے اختیار میں اتنا ہے کہ اپنے خرچ کو اعتدال سے چلے. جیسے پیسے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو اسی دائرہ کار میں اپنے آپ کو محدود کرتے اپنی زندگی کو گزارے. اسباب اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ضرورتیں لگائیں اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اب روزی روٹی رزق اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ وہ ایک کیڑا ہے پتھر کے اندر اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جس کا مفہوم ہے اے موسیٰ ذرا کان لگا کر سن یہ کیا کہہ رہا ہے. صرف یہ نہ دیکھ کہ اس کے منہ میں سبز پتا ہے، یہ سن یہ کیا کہتا ہے. وہ
کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی مجھ سے غافل نہیں ہے، میں پتھروں میں ہوں تب بھی روزی اس کے ذمہ ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ مجھے روزی دے رہی ہے۔ اور 12ویں پارے کی جو شروع کی آیت ہے وہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے چوپائے زمین پر چلنے والے سب کی روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے۔ یہ جو ہم 30 مار خاں بنے پھرتے ہیں نا کہ میں کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، میں انہیں پال رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، یہ سب دھوکہ ہے، میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ پیچھے وہ اللہ کی ذات عالی ہے جو نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ مالک اعلان کر رہے ہیں کہ یہ روزی روٹی تو میرے ذمے ہے۔ اسباب کے درجے میں ہاتھ پاؤں لوگ مارتے ہیں، لیکن روزی روٹی مالک کے ہی ذمے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کان لگایا تو وہ کہہ رہا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ پھر وہ کیڑا اگلے الفاظ کہتے یعلم مکانی، وہ میرے مکان کو بھی جانتا ہے، میں کہاں پہ رہتا ہوں۔ ہم تو اس سے بہت بڑے انسان ہیں اور ہمیں اتنا یقین نہیں جتنا اس کیڑے مکوڑے کو یقین ہے۔ ایک عجیب بات، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ مکڑی کو کبھی غور سے دیکھو، مکڑی اوہن البیوت کے الفاظ ہیں قرآن میں، قرآن پاک میں، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، ذرا سی ہوا ہے تو وہ جالا اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مکڑی وہ کسی کونے میں کسی جگہ جالا بناتی ہے، بنا کے بیٹھ جاتی ہے، ایسا اللہ نے اسے توکل دیا ہے، کہتی ہے اللہ یہ جالا بنانا میرے بس میں ہے، روزی روٹی دینا تو تیرے اختیار میں ہے۔ وہ مچھر کو، مکھی کو، بھیڑ کو، کسی کو اڑاتا ہے اور اس کے جالے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ مزے سے بیٹھی وہیں کھا لیتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں مکڑی جیسا بھی یقین نہیں ہے۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی ہم سوچتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ مکڑی جالا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، بس اللہ پاک اس کی روزی اس کے جالے میں خود پھنسا دیتے ہیں۔ تو یہ نظام قدرت ہے، مالک ہے، وہ اپنی قدرت ہمیں آنکھوں سے دکھاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں خالی ہاتھ آیا تھا، ننگا تھا، کپڑے بھی نہیں تھے۔ آج میرے پاس کتنا کچھ ہے، اور کتنے سالوں سے اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، اور کھانے کی قسمیں بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کب سے کھا رہے ہیں، اور کیا کچھ کھا چکے ہیں، اور کیا کچھ کھائیں گے۔ یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے، وہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بغیر مانگے دے اور دیتا رہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کان لگا کے سن رہے ہیں، یعلم مکانی، وہ کیڑا کہہ رہے ہیں وہ میرے مکان کو بھی جانتا ہے۔ آگے کیڑے، تیسری بات جو کیڑا کہہ رہا ہے، یرزقنی ولا ینسانی، وہ مجھے رزق بھی دیتا ہے اور مجھے بھولتا بھی نہیں ہے۔ جو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دے اور انہیں نہ بھولے، اور ہم سارے کچھ اسباب اختیار کر کے بھی کہتے ہیں، شکوہ ہی زبان پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب تک اپنے اللہ سے میرا معاملہ درست نہیں ہوگا، تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ جیسے شروع میں عرض کی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس روزی ہو، سہولت کی روزی ہو، اور مجھے امن مل جائے، اور میرا دشمن کوئی نہ ہو، میری عزت ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی آسائشیں میرے پاس ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں ایمان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ ایمان اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال۔ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں،
تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار ایمان لائے اعمال صالح کی، ایمان لائے اعمال صالح کی۔ یہ میں اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں، یہ اعمال ہمارے گلے کا ہار ہے، ہار، یہ ہار میں پروئے جا رہے ہیں۔ جیسے آج کل ویڈیو بنتی ہے نا، کہتے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر چیز ویڈیو میں محفوظ ہو رہی ہے، تو میرے اور آپ کے اعمال بھی محفوظ ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اللہ سے معاملہ اچھا کریں، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، اس سیرت کو پڑھیں، اور اگر پڑھنے کا آپ کے پاس ذوق نہیں ہے تو سیرت سرکل کے آج کل بہت ساری مساجد میں سیرت سرکل اس عنوان سے سیرت کے حلقے لگ رہے ہیں، ہفتہ اتوار 2-3 گھنٹے کا حلقہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری زندگی، وہ کیا مبارک زندگی ہے، اس میں ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تازہ کھجوریں پیش کی، تو آپ علیہ السلام نے کھجوریں لی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ تو نے کہاں سے لی ہیں؟ آخر استاد ہیں اور نبی ہیں، وہ کبھی کبھار امتحان بھی لے لیتے ہیں بھی یہ تو نے کھجوریں کہاں سے لی ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں گھر سے کھجوریں لایا تھا 2 کلو، وہ کھجوریں پرانی تھی، تو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں تازہ کھجوریں پیش کروں، تو میں نے جہاں تازہ کھجوریں تھیں وہ 2 کلو کھجوریں اسے دیں، اس سے 1 کلو کھجوریں تازہ لے کے آپ کے پاس آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھئی یہ تو معاملہ غلط کیا تو نے، یہ تو سود ہے، ایک جنس ہے، اس جنس کو برابر سرابر تو تبدیل کر سکتے ہو، زیادہ لینا سود ہے۔ پوری ایک حدیث ہے الحنطۃ بالحنطۃ الشعیر بالشعیر، گندم کے بدلے جو کے بدلے، کھجور کے بدلے نمک کے بدلے، ایسی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کو برابر سرابر لے سکتے ہو، زیادہ نہیں لے سکتے۔ اب ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ یہ جو 2 کلو کھجوریں دے کے 1 کلو تو نے لی ہیں، یہ تو حرام ہے، سود ہے۔ دوسری بات انہیں فرمائی کہ اب ایسا کرو، حل بتایا، یہ نہیں صرف مسئلہ بتا دیا۔ آج کل اگر کوئی ہوتا تو کہتا مولوی صاحب نے فتویٰ لاتا جی، ہمارے عرف میں ایک بات مشہور ہے جی فتویٰ لاتا جی، حالانکہ فتویٰ مسئلے کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ کھجوریں لی، فرمایا یہ کھجوریں اس کے پاس لے جاؤ، اسے کھجوریں واپس کر کے اپنی کھجوریں لے لو، اپنی کھجوریں لینے کے بعد یہ اپنی کھجوریں اسے بیچ دو، یہ کھجوریں اس سے بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، جو تمہارے پاس پیسے ہیں ان پیسوں کی کھجوریں تازہ لے کے آ جاؤ۔ اب حلال کاروبار بھی بتا دیا اور سود سے منع بھی فرما دیا۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ باتیں اس وقت آئیں گی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سامنے ہوگی، اسی لیے سیرت کے عنوان سے حلقے لگ رہے ہیں کہ نبی کی زندگی سیکھو، جب سیکھو گے تو عمل کرنا آئے گا، جب ایک تو علم نہیں ہے، دوسرا سیکھی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ پھر یہی کہا ہے مولویاں نے بنایا ہوا جی، جو مرضی کرو کاروبار، کان ادھروں پھاڑ لو کان ادھروں پھاڑ لو، ایک کوئی گل۔ یہ جتنے بینکرز ہیں یہ ایسی مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی چیز لیندے ہیں جی وہ منافع ہر بندہ لیندہ جی، اسی پیسے دے کے منافع لے لیتے، سود کیویں ہو گیا جی، ایک کوئی حرام نہیں، کان ادھروں پھاڑ لو ادھروں پھاڑ لو، ایک کوئی گل۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی
اور آپ کی مبارک احادیث اور آپ کے صحابہ کا عمل موجود ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب جب آقا کی زندگی پڑھے گا، سنے گا، اس پہ عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کے پاس آ جائیں گی، اس کی جھولی میں آئیں گی، امن آئے گا، عزت آئے گی، محبتیں آئیں گی، اور عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہفتہ اتوار سیرت سرکل شروع ہو جائے، 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس میں احباب ذوق شوق سے اپنے نام بھی پیش کریں اور کوشش بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔